ناظرین، کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو دل پر زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ سوالات اس مردہ اور خاموش معاشرے میں گونجتی رہتی ہیں۔ کسی کی لاش جب تنہا پڑی ملے تو جان لیں وہ صرف زندگی سے نہیں، رشتوں، دوست اور معاشرے کی بے رحمی سے دل ہار چکی تھی۔ اور ناظرین، اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ کل منظر عام پر آیا، جب معروف اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی 6 ماہ پرانی لاش مردہ حالت میں ان کے فلیٹ سے ملی۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک لمحہ وہ تھا جب اس کے والدین سے رابطہ کیا گیا، جب اس کے بھائی کو پولیس نے کال کی کہ جی آپ کی بہن کی لاش مردہ حالت میں ان کے فلیٹ سے ملی ہے، تو ان کے بھائی نے کہا کہ باپ سے بات کریں۔ اور جب ان کے باپ سے بات کیا گیا تو پھر باپ کی طرف سے جو باتیں کہی گئی، جو باپ کی طرف سے جواب ملا، وہ انتہائی خطرناک، افسوسناک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ان کے باپ کی طرف سے یہ کہہ کر نہ کیا گیا کہ ہمارا اب اس بچی سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے اپنے تمام تر رشتے اور ناطے توڑ چکے ہیں۔ اور ناظرین، اب ان دونوں چیزوں کو لے کر پاکستان کی فضا میں کئی سوالات گونج رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال تو یہی گونج رہا ہے کہ ان کے والدین نے، جنہوں نے اس بچی کو پال کر بڑا کیا، جس کو سہارا دیا، جس کو تعلیم دلائی، جس کو اتنا بڑا کیا، آج آخر اس کی موت پر اس سے لا تعلقی کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سوال یہ ہے، جو اس وقت پاکستان کے مختلف حلقوں میں کیا جا رہا ہے، کیا آخر کار یہ موت ہوئی کیسے ہے؟ اب پولیس کی طرف سے جو ابھی تک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ ان کی باڈی کی حالت اس طرح کی تھی، وہ باڈی ڈیکمپوز ہو چکی تھی، جس کے حوالے سے اب تک کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ طبی موت تھی، ڈرگز کی اوور ڈوز کی وجہ سے موت تھی، یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں۔ لیکن جب تک جو ہے ڈی این اے کے سیمپل لے لیے گئے، جب تک ڈی این اے کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آتی، تو تب تک اس موت کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ موت منظر عام پر آئی کیسے، یہ تمام تر چیزیں منظر عام پر کیسے آئی ہیں؟ تو اب آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، یہ چیزیں منظر عام پر کیسے آئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، یہ چیزیں اس طرح منظر عام پر آئی ہیں کہ حمیرہ اصغر جس فلیٹ میں رہتی تھی، اس فلیٹ کی مالک کی طرف سے ان پر کیس کیا گیا تھا کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 1 سال سے اس فلیٹ کا کرایہ نہیں دے رہی اور فلیٹ خالی بھی نہیں کر رہی۔ تو مقامی عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس فلیٹ کا سرچ آپریشن کیا جائے، اس فلیٹ کو خالی کرایا جائے۔ تو جب بیلف کی ٹیم اس گھر پر پہنچی، جس فلیٹ میں حمیرہ اصغر رہائش پذیر تھی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوشش کی کہ دروازہ اندر سے کوئی کھولے گا، لیکن جب دروازہ اندر سے نہ کھلا اور بیلف کی ٹیم دروازہ توڑ کر اس گھر کے اندر داخل ہوئی، ناظرین جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس گھر کی دیواریں چیخ رہی تھی، چیخ کر یہ سوال کر رہی تھی کہ آخر اس بچی کے محسن کہاں پر ہے، اس کے وہ دوست کہاں پر ہیں جو اس کے ساتھ زندگی نبھانے کے وعدے کرتے تھے، اس کے وہ والدین کہاں پر ہیں جو اس کی ہاتھ پکڑ کر اس کو چلایا کرتے تھے، جسے انہوں نے اپنی گود میں پالا تھا، اس کے وہ تمام تر خونی رشتے کہاں پر ہیں؟ یہ وہ اس گھر کی دیواریں اس معاشرے سے سوال کر رہی تھی، اس معاشرے کے بے حسی سے سوال کر رہی تھی۔ وہ جب اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو لاش کی کنڈیشن کچھ اس طرح تھی کہ وہ لاش مکمل طور پر گل سڑ چکی تھی، ایک ہاتھ جسم کا الگ ہو چکا تھا، لاش پر کیڑے پڑ چکے تھے، کیڑے لاش کے اوپر رینگ رہے تھے، اب صرف ہڈیاں اور ایک ڈھانچہ بن چکا تھا۔ جب اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں منظر عام پر آئی ہے، پر پولیس وہاں پر آئی ہے، اس ڈیڈ باڈی کو وہاں سے لے جایا گیا ہے، اسے چھیپا کے سرد خانے میں رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جب گھر کا معائنہ کیا گیا، ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کی گئی، تحقیقات کی گئی، ان کے موبائلز کو چیک کیا گیا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ جو لاش ہے، پہلے تو بتایا گیا کہ یہ 1 ماہ پرانی لاش ہے، لیکن پھر جب تمام تر چیزوں کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ 1 ماہ نہیں بلکہ 6 ماہ پرانی لاش ہے، اور 6 ماہ یہ لاش اس کمرے کے اندر پڑی رہی، اسی طرح مردہ حالت میں پڑی رہی، اور اس مردہ حالت میں اس معاشرے کی بے حسی سے، رشتوں کی نادانی اور دوری سے سوال کرتی رہی ہے۔ لیکن اب بھی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لاش شاید 6 ماہ نہیں بلکہ اس سے بھی پرانی ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جب ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا معائنہ کیا گیا، جب کچھ لوگوں سے رابطہ کیا گیا جو اس کے دوست تھے، جاننے والے تھے، اس کے رشتہ دار تھے، جب ان سے پتہ کیا گیا آپ کی آخری بار ان سے بات کب ہوئی ہے، آپ کا ان سے آخری بار رابطہ کب ہوا ہے، تو ان کی تمام تر جو چیزیں ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا پر جتنی بھی ان کی پوسٹیں ہیں، وہ بھی ساری آخری جو پوسٹ ان کی ہے وہ اکتوبر 2024 کی ہے۔ جو ان کے دوستوں سے پوچھا گیا، ان کی طرف سے بھی یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ جی ہماری آخری مرتبہ جو ان سے ملاقات ہے یا ہمیں کہیں پہ نظر آئی ہے تو وہ اکتوبر یا ستمبر کے اندر نظر آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاقہ محلہ تھے یا اس بلڈنگ میں رہنے والے تھے، جو اس ایریے کے رہنے والے لوگ تھے، ان سے جب پوچھا گیا تو ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ حمیرہ اصغر جو ہے تقریباً ہمیں ستمبر یا اکتوبر 2024 میں نظر آئی ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔
لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت تو ہو چکی ہے، وہ بچی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، وہ کس حال میں گئی ہے، کس حالت میں گئی ہے، کس طرح گئی ہے، وہ تمام تر چیزیں وہ جانتی ہے اور اس کا خدا جانتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اس کے موت کے حوالے سے بہت ساری انکشافات کیے جا رہے تھے، تو اس کے فیملی کی طرف سے انکار کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی کہ ان کی فیملی کی طرف سے انکار کیوں کیا گیا، ان کی ڈیڈ باڈی کیوں نہیں لی گئی۔ تو اس کے حوالے سے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک نجی ٹی وی چینل لاہور رنگ کو ان کی بھابی نے، حمیرہ اصغر کی بھابی نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے۔ حمیرہ اصغر کی یہ جو بھابی ہے جنہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے لاہور رنگ کو انٹرویو دیا ہے، ان کا نام ہے ہما سعید۔ انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر بہت سارے انکشافات کیے، اور اس انکشافات کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک سادہ موت نہیں ہے، یہ صرف ایک طبی موت نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے، رشتوں کی دوری بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ قتل، یہ تام قتل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح کا انہوں نے انٹرویو دیا ہے، جس طرح کے انہوں نے انکشافات کیے، اس کے بعد کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اس انٹرویو کے اندر ان کے والدین نے جو ان کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کیا، اس کا جواب بھی واضح واضح مل گیا ہے کہ جو حمیرہ اصغر ہے ان کے والدین نے اس کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کیوں کیا ہے۔ تو ان کے بھابی نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ اس کے گھر والے اس وجہ سے ناراض تھے کہ یہ ماڈلنگ اور اداکاری کرنا چاہتی تھی، ڈراموں اور فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی، تو اس کے گھر والے اس چیز پر راضی نہیں تھے، اس کے خلاف تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ 2 سال سے تقریباً اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کے کلیش چل رہے تھے۔ وہ زیادہ تر لاہور نہیں آتی تھی، زیادہ تر جو ہے وہ کراچی میں ہی رہتی تھی، لیکن اگر کبھی کبھار لاہور آتی تھی تو وہ آتی بھی تھی تو پھر اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی، جو اس کے باقی بہن بھائی تھے یا باپ تھا ان کے ساتھ اتنا کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ان کے گھر والوں سے اس کی دوری کی وجہ اس کی ماڈلنگ یا اداکاری نہیں ہے، اس کے گھر والوں سے اس کی دوری کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین کی جو پراپرٹی ہے، جو ان کے والدین کے جو اثاثہ ہے، جو ان کے والدین کے اثاثے ہیں، کیونکہ حمیرہ اصغر جو ہے ان کی بیٹی ہے، تو ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنے اس کے باقی بہن بھائیوں کا حق ہے۔ تو انہوں نے اس پراپرٹی میں اپنا حق مانگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو حمیرہ اصغر کے والد صاحب کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، انہوں نے کہا کہ جی بطور ایک بیٹی اور آپ ایک بطور باپ مجھے میرا حق دے۔ تو اس کی وجہ سے اس کے فیملی والوں نے اس سے اختلافات بڑھا دیے، اس وجہ سے اس کے فیملی والے اس سے ناراض ہوئے، اسے اس کا حق دینے سے انکار کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے بتایا کہ سختیاں کی گئی۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر باقاعدہ طور پر اب کراچی شفٹ ہو چکی تھی، وہ گھر زیادہ تر نہیں آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سب میں جو کردار ہے وہ حمیرہ اصغر کے بھائی ہیں، اور یہ جو ان کی بھابی ہے، ان کے دیور ہیں، ان کا سب سے بڑا کردار تھا۔ وہ اس کے بہت زیادہ مخالف تھی، پراپرٹی میں بھی جو ان کا حق تھا وہ نہ دینے میں جو سب سے آگے تھے وہ انہی کے دیور تھے، جو ان کے بھابی کی طرف سے انکشافات کیے گئے۔ اور اس کے بھابی کی طرف سے جو سب سے بڑی بات بتائی گئی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے، ان کی موت کے پیچھے شاید اس کی فیملی کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کے بھابی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ مجھے بھی 4 ماہ پہلے اس گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ اب گھر سے نکالنے کی وجہ بھی انہوں نے یہی بتائی ہے کہ جی میں ان سے زیادہ رابطے میں رہتی تھی، اب میرے بچوں کا سوال تھا تو مجھے گھر سے اس لیے نکالا گیا ہے۔ اب میرے دیور اور میرے سسر نے مل کر مجھے گھر سے اس لیے نکالا ہے کہ اس کو نکال لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھابی تھی ان کے دیور نے اسے گھر سے اس لیے نکالا ہے کہ جی کل کو اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ بھی اس پراپرٹی میں اپنا حق مانگنے لگ جائے گی، اس لیے مجھے بھی گھر سے نکال دیا گیا ہے اور میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر سے باہر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب اس حمیرہ اصغر کی جو ہے موت کا پراسرار موت کا پتہ چلا ہے، جب اس کے گھر والوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کی بیٹی کی اس طرح پراسرار موت ہو چکی ہے، تو پھر ان کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا، ان کے گھر والوں کی طرف سے کیا کہا گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ گھر والوں کا کوئی اتنا خاصا ری ایکشن نہیں تھا، اور جس طرح پھر ان کی طرف سے نہ کیا گیا تو اس سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں، اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس معصوم بچی کی جان کیوں لی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو اس کی والدہ سے میں نے جب رابطہ کیا، حمیرہ اصغر کی والدہ سے، ان کی بھابی نے کہا کہ جب میں نے رابطہ کیا، جب میں نے ان سے پوچھا کیا حمیرہ اصغر کی تو جو ہے وفات ہو چکی ہے تو آپ نے ان کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ صرف روتی رہی، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ اس ظلم کے، اس فساد کے، اس ناسور معاشرے میں ایک مظلوم ماں کی بھی یہی کہانی ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ سسکتی رہی، وہ روتی رہی، لیکن سامنے ظالم بیٹا ہے، سامنے ظالم شوہر ہے، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ پراپرٹی میں ان کا حق لے لے گی، اس وجہ سے اسے تمام رشتے ناطے توڑے گئے، اسے اپنے آپ سے الگ کیا تھا، وہ جو خونی رشتہ تھا اسے اپنے آپ سے دور کیا گیا تھا۔ یہ تمام تر انکشافات ان کے بھابی کی طرف سے کیے گئے، ان کے گھر کے اندر سے کیے گئے، تو اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہتا، کیونکہ جب گھر کے اندر سے اس طرح کے انکشافات ہو جائے
تو پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. ان کی بھی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر اس بچی کی، اس معصوم بچی کی جو خود کو دنیا کے اندر منوانا چاہتی تھی، جو خود کچھ کرنا چاہتی تھی، وہ اپنا نام روشن کرنا چاہتی تھی، تو اس کے ساتھ اس طرح کا گھنونا مذاق کیوں کیا گیا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے کئی سوالات گونج رہے تھے. جو لوگ سوال یہ کر رہے تھے کہ ان کے والدین نے ان کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کیوں کیا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. لوگ کہہ رہے تھے جی ناراضگی تھی، ماڈلنگ کی وجہ سے، اداکاری کی وجہ سے، یا پھر کچھ اور بہت سارے دیگر الزامات لگائے جا رہے تھے. ان چیزوں پر بات نہیں کروں گا کیونکہ اب وہ خاتون اس دنیا سے جا چکی ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے حوالے سے. تو کہا جا رہا تھا کہ جی اس طرح کے واقعات ہیں جن کی وجہ سے اس کے والدین نے ان سے اعلان لا تعلقی کی ہے. لیکن یہ تمام تر باتیں کرنے والوں سے اور جو سوشل میڈیا پر اس کے موت کے بعد، اس واقعے کے بعد جس طرح کا گند ان کی طرف پھیلایا جا رہا ہے، جس طرح کا گند اور کیچڑ ان کے اوپر اچھالا جا رہا ہے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک ماڈل تھی، ایک اداکارہ تھی، فحاشی پلاتی تھی، ڈراموں میں کام کرتی تھی، تو اس کے ساتھ اسی طرح ہی ہونا تھا. اور بھئی آپ کون ہیں؟ آپ زندگی موت کے فیصلے کرنے والے؟ آپ کون ہیں کہ سزا جزا کے فیصلے کرنے والے؟ آپ یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا تھا، کیا آپ نے خدا نے آپ کو اب اختیارات دے دی، یا خدا نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ماڈلنگ یا اداکاری کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا؟ آپ یہ تمام تر تخمینے کیسے لگا رہے ہیں؟ آپ ان تمام تر چیزوں کے جوابات کیسے دے رہے ہیں؟ خاص طور پہ جو ایک دینی طبقہ ہے اس ملک کے اندر، ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر جس طرح کا کیچڑ اچھالنا شروع کرتا ہے، اور جس طرح کا کل سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، وہ اس کیچڑ سے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں اب یہ تو خدا نعوذ باللہ زمین کے اوپر خود کو خدا تصور کرنے لگے. یہ بتا رہے ہیں کہ جی گناہگار تھی، فلانی تھی. او بھائی تم کون ہوتے ہو گناہگار کا فیصلہ کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو سزا جزا کا فیصلہ کرنے والے؟ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے اور تمہیں اتنی ہی دین سے محبت ہے جس کا اظہار تم جہاں پر کرنا ہو وہاں پہ نہیں کرتے، تو پھر جو مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ طبقہ کیوں نہیں بولتا؟ اس کے اوپر یہ طبقہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ اس طرح دینی ممبر جہاں پہ جو اس ملک کے اندر سب سے بڑا فساد فرقہ واریت کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے، اس پر تم دین کا نام لے کر کیوں نہیں بتاتے؟ اس پر تم کیوں نہیں بتاتے کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر جھوٹا فتویٰ دینے یا جھوٹی باتیں بتانا یا جھوٹے حدیثوں کی روایات بیان کرنا وہ بھی غلط ہے؟ ان مولویوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ ظالم حکمرانوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ وہاں پہ تمہارے منہ کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ لیکن جب ایک معصوم بچی جو اس دنیا سے جا چکی ہے اب تم اس پر کیچڑ اچھالنے لگے اور یہ بتا رہی ہو کہ جی ماں باپ اس وجہ سے ناراض تھے، ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ تم جانے بغیر اس پر کس طرح کی تہمتیں لگا رہے ہو؟ کیا یہ جو آج سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک گند اور ایک غلیظ اور کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کیا یہی معاشرہ ہے؟ یہی معاشرہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اب اس دنیا سے اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ 8 ماہ 6 ماہ بعد ان کی لاشیں مل رہی ہیں. اور یہی حال ہے کہ آج ہمارا ملک اس دہانے پہ پہنچا ہے. یہ اس معاشرے کی بدحالی، بد اخلاقی کی سب سے بڑی وجہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے افسوسناک عمل ہے، جو سب سے افسوسناک عمل تھا، وہ ان کے والدین کا وہ انکار تھا. اب ان کے والدین کے انکار کی وجہ بھی سامنے آ چکی ہے. لیکن ایک والدین کیسے انکار کر سکتے ہیں خونی رشتے سے یار؟ جسے تم نے پالا پوسا بڑا کیا، وہ تمہارے بدن سے تھا، اور آج تم نے اس کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کی، اور تم نے یہ کہہ کر کے جی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر یہ معاشرہ ایک مذاق بن کر رہ گیا. یہ معاشرہ سارا تماشا دیکھتا رہا، چاہے وہ فلم انڈسٹری کے لوگ تھے، ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ تھے، میڈیا سے تعلق تھا، یہ سارا معاشرہ تھا، اور ہم سب بھی اس تماشے کا حصہ بن گئے. ہم بھی صرف بیٹھ کر سوالات کرتے رہے، کیچڑ اچھالتے رہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب اس کی تدفین بھی کی جائے، اور کسی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کو دفنا لیں. لیکن صرف 2 لوگوں کی طرف سے میں جن کی تعریف کروں گا، ایک جو سندھ کی محکمہ ثقافت ہے، ان کی طرف سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ اگر ان کے ورثاء نے انکار کر دیا ہے، ان کے ورثاء ان کو لے کر نہیں جانا چاہتے، تو ہم ان کو دفنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اداکارہ سونیا حسن، ان کی طرف سے کل یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر یہ معاشرہ اتنا بے ہوش ہو چکا ہے، یہ معاشرہ اور یہ خاندانی رشتے اتنے بے غیرت، لاچار اور نادان ہو چکے ہیں کہ اب انہیں اپنے خونی رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر میں سونیا حسن اس کی تدفین کروں گی، اس کے جتنے بھی آخری رسومات ہیں وہ میں ادا کروں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ ایک خاتون اب اس دنیا سے جا چکی ہے، وہ جس حال میں بھی گئی ہے، جس وجہ سے بھی گئی ہے، اب آپ اس پر کیچڑ اچھالنا تو بند کر دیں، اس کے خلاف تہمتیں لگانا تو اس پہ بند کر دیں. اور سب سے بڑی شرم کی بات اس والدین کے لیے کہ آپ کی بچی جا چکی ہے یار. اگر یہی جو الزامات آج آپ کی بھابھی نے، جو آپ کے گھر میں موجود تھی، جو آپ کے ہی ایک فرزند کی بیوی ہے، ان کی طرف سے جتنے الزامات لگائے گئے، اگر باقی میں ساری باتیں یہی ہیں، تو پھر آپ نے کس منہ سے انکار کیا تھا کہ چند زمین کے ٹکڑوں کے لیے، چند پراپرٹی کے لیے، کہ آپ نے اسے ساری زندگی کا ناطا توڑ دیا اور آپ نے اسے اس حال پر پہنچایا کہ وہ پھر موت کے گھاٹ اتر گئی. اور لوگ جو اس کے اوپر تہمتیں اور باقی چیزیں لگا رہے ہیں، لیکن وہ اتنی گندی خاتون نہیں تھی.
आप अगर उसके सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटीज को देखें तो वो तो मासूम, नादार और यतीम लोगों से जाकर मिलती थी, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखती थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि कल को मेरी मुर्दा लाश पड़ी होगी, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी उस लाश को उठाने से इनकार करेंगे। ये इस मुआशरे की हकीकत है, ये इस दोस्तों की, इन फेमिनिज्म की, ये वो हकीकत है जो इस मुआशरे ने कई दफा हमारे सामने खोली है। लेकिन अब आप कीचड़ उछालने के बजाय कम अज कम उसके लिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो दो तारीफी कलिमात और दो अल्फाज, दुआ के अल्फाज कह दे कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। जब आप इतना कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर कीचड़ उछालना बंद कर दीजिए। आप लोगों को जज ना करें, आप ये फैसला न करें कि कौन गलत था कौन ठीक था, आप ये फैसला न करें कि वो ठीक थी या गलत थी, उसे उस चीज़ की सज़ा मिल गई, क्योंकि सज़ा जज़ा का फैसला आपके हाथ में नहीं, सज़ा जज़ा का फैसला खुदा के हाथ में, और ना ही सज़ा जज़ा का फैसला खुदा ने आज तक किसी के हाथ में दिया है, क्योंकि सज़ा जज़ा का फैसला सिर्फ खुदा ही कर सकता है। आप ये दुनिया के अंदर जो सियासी बोने बन के बैठे हैं ना, जो कल से इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, जो कल से कीचड़ उछाल रहे हैं, तो खुदा का खौफ करे यार। क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकतें? क्यों? ये माशरा पहले ही एक्सपोज हो चुका है, इस हकीकत इस मुआशरे की सबके सामने, अब क्यों और कीचड़ खुद को अपने ऊपर उछाल रहे हैं? अगर कुछ कर नहीं सकते तो खामोश बैठ जाए, तमाशाई तो ना बने ना, तमाशा तो ना लगाए इन चीजों का। और अब तक जितनी भी चीजें सामने आई है वो हमने आपके सामने रखी है। अब डीएनए रिपोर्ट्स आना बाकी है, जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आती है तो तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे कि असल वजह क्या थी, ये कोई इक़दाम कत्ल था या कुछ और वजह थी या ये तिब्बी मौत थी। तमाम तर चीजें आपके सामने वक्तन बवक्तन रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, खुदा हाफिज।